کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہے آف دا چائلڈ۔ بچوں میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ تھوڑے سے بھی ہمیں کمزور نظر آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ بہت کمزور ہے اور ایز کمپیئر ٹو دا ادر چلڈرن۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچہ صحت مند ہے یا نہیں۔ بچے کا موٹا تازہ ہونا ضروری نہیں بلکہ بچے کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور اس کا تعلق جو ہے کچھ عوامل ایسے ہیں جس کو ہمیں چیک کر لینا چاہیے۔ مثلا جب بچہ منتھس ایج میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کے جو سینسری پارٹس ہیں جیسے آنکھیں ہیں اور جیسے ان کے کان ہیں، اس کو ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ مثلا کانوں کا ٹیسٹ شارٹ سا ٹیسٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ہلکی سی چٹکی بجا کے دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سننے کی صلاحیت ٹھیک ہے، اور بعض اوقات بچہ دروازہ بند کرنے سے ٹھٹکتا ہے تو یس اٹس گڈ، ٹھٹکنا چاہیے۔ اور اگر آنکھوں کا ٹیسٹ دیکھنا ہے تو اس کی دونوں آنکھیں یعنی ایک ہی طرح سے ایک ہی سائڈ پر موو کرتی ہیں تو یہ بھی درست ہے، اور بعض اوقات ان میں کوئی ڈفرینس آتا ہے تو ہمیں بہرحال ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ اور بچوں میں جب بڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر وہ آنکھیں تھوڑی سی ایسے بند کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہے۔ اور بعض اوقات یہ علامات ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہیں جب بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے داخل ہوتا ہے، اور جب اسکول جاتا ہے تو وہاں پر بھی ٹیچر اگر توجہ دے اور ٹیچر اگر بغور مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کی نظر کمزور ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ ٹیچر بھی اگر اخماس برتے اور پوری طرح توجہ نہ دے سکے تو اس میں پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات اس کا اندازہ ہمیں جب وہ بڑی کلاس میں جاتا ہے اور وہ خود بتاتا ہے کہ میں وائٹ بورڈ سے ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا، یا کتاب سے پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، یا پڑھنے کے لیے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ علامات ہیں جو اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا پیرنٹس کو، والدین کو جاننا بڑا اور ضروری ہے کہ بچے کو جو چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، منتھس ایج میں ہوتا ہے، اس کی خوراک کا اگر ہم خاص طور پر خیال رکھتے ہیں، اور خوراک کے لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی خوراک آرگینک ہو۔ آرگینک سے مراد یہ ہے کہ نیچرل فوڈ، اور نیچرل فوڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم بالخصوص اس کی جو غذائی ضروریات ہیں، مثلا مدر فیڈ ہے، دیٹ از آل امپورٹنٹ فار ہول دا ٹائم کہ ان دا ورلڈ اٹ از ویل ریکگنائزڈ۔ دنیا میں مدر فیڈ کو بچے کی صحت کے لیے ٹاپ ریٹڈ سیوٹیبل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے مدر خود ایسی غذا کھائے جو کیمیکل سے پاک ہو۔ کیمیکل سے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم آرٹیفیشل فوڈ لے رہے ہیں یا آرٹیفیشل آئل سے بنی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ اور مدر کی جو صحت ہے اس میں بہت زیادہ اگر میڈیکیشن ہے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر کا مشورہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ مدر فیڈ کے لیے سیوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ سم ٹائم مدر از ٹیکنگ اینٹی بائیوٹک اور ادر میڈیکیشن سیریز، تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو ہے نا وہ
اس کو کنٹینیو کرنا ٹھیک نہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بچے کی خوراک یعنی دودھ، اس کا کھانا پینا نیچرل ہے، اور یہ جو آرٹیفیشل فوڈز ہیں جس کو دے کر ہم بچے کو یعنی سمجھتے ہیں کہ وہ فربا ہو گیا، اس کا جسم جو ہے نا وہ بظاہر وہ موٹا تازہ نظر آئے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ زیادہ ویٹ بچے کو چلنے میں دشواری کا سبب بنتا ہے، اور ویٹ اس کا اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ موو کر سکے، اور جب اس کی ایج ہو چلنے کی اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہے تو اسے بٹھایا جائے، جب اسے چلنے کے قابل ہو تو چلنے کے لیے اس کی ہیلپ کی جائے. لیکن اس میں ایک دو باتیں اہم ہیں جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. مثلاً چلنے کے لیے ہم بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ اب چل نہیں رہا، تو اس کے چلنے کے لیے ہمیں یعنی واکر کی ہیلپ لینی ہے. تو واکر ہیلپ کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ہم واکر اس کی ہول واک کے لیے استعمال کریں اور اسے گھنٹوں اس میں ڈالے رکھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی ٹانگیں اپنے پورے سائز میں نشو و نما نہیں کر سکیں گی، ٹانگیں ٹیڑھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ جب چلے گا تو اس کی چال میں بھی اسی طرح سے فرق پڑے گا. تو یہ جو آرٹیفیشل ذرائع ہیں، اس کے ذریعے سے اگر ہم اس کے چلنے میں اس کو بہت زیادہ سپورٹ دیں گے تو وہ سپورٹ نہیں بلکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کو نیچرل طریقے سے قدرتی انداز سے پنپنے دیا جائے. اور وہ خود کرالنگ کرتا ہے تو یس، کرالنگ از گڈ، اس سے اس کے مسلز اعضاء مضبوط ہوں گے، اور وہ اپنے طور پر جب وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو تو یہ اس کے لیے اور صحت مند ہے. اسی طرح اس کی خوراک کا خیال رکھنا کہ اس کو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ خوراک کی کمی ہے، اور کمی پوری کرنے کے لیے ہم اس کو اوور فیڈ رکھتے ہیں، زیادہ کھلا پلا کے رکھنا، اور ہم وقت اس کو یعنی اس کو بھوک لگنے کی گنجائش رکھنی چاہیے، یعنی اس کو اس وقت کھانا دیا جائے جب اسے بھوک لگے. اور بھوک لگنے کے لیے اگر وہ روئے، احتجاج کرے تو یس، تھوڑا بہت دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو برداشت کرنا چاہیے. اور جب وہ خوراک کے لیے تیار ہو، لینے کے لیے تیار ہو، تو اس کو اتنا کھانا دینا چاہیے کہ اس کی کچھ بھوک باقی رہے. یہ اگر ہم شروع سے ہی اس کو عادی بنائیں گے تو اس کا نہ تو جسم زیادہ موٹا ہوگا، اور نہ ہی وہ اتنا دبلا پتلا رہ جائے گا کہ اس کے لیے ہم کو پریشان ہوں. لیکن اگر بہت زیادہ کوئی ہمیں فرق لگے کہ یہ بچہ جو ہے نا باقی بچوں سے دبلا پتلا رہ گیا ہے، یا اس میں کوئی اس طرح سے نمایاں طور پر کوئی ڈفرینس موجود ہے، تو پھر ہمیں ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا چاہیے. اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کو بھوک نہیں لگ رہی، بچہ ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھا رہا، اور بچہ ٹھیک طرح سے اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا، اس کے یعنی جو باقی علامات عوارضات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ نیچرل ہیں، اور کوئی جسم میں کوئی رنگت، کوئی اس طرح سے کوئی تبدیلی نمایاں طور پر ہو، تو وہ ہم ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو عمومی علامات ہیں چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، اور یہ اگر نیچرل ہیں، نارمل ہیں، تو ہمیں اس کے لیے مطمئن رہنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے طور پر جو اس کی علامات ہیں وہ اگر درست ہیں اور ٹھیک ہیں، تو اس کی غذائی ضروریات اگر پوری ہیں تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ غذائی ضروریات کو ہم قدرتی رکھیں، نیچرل غذا اس کے لیے اہتمام کریں. اور خاص طور پر یہ جو فوڈ آئٹم ہیں، مثلاً اس میں آرٹیفیشل فوڈ، اس سے اوائڈ کریں، اور گھر میں کم گھی والی چیزیں اسے کھلائیں. اور اسی طرح باقی جو مارکیٹ فوڈ ہے جیسے کینڈیز ہیں، ایک حد تک اس کی ضرورت ہے.
اور لیکن ہم وقت یعنی ناشتہ دوپہر شام رات ہم وقت اس کے بغل میں کینڈیز پاکٹ بھری ہو تو اٹ شوڈ بی اوائڈڈ. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کے جب دانت نکلتے ہیں تو وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. باقی اسی طرح باڈی کے اندر جو ایک خاص لیول ہے شوگر لیول وہ بھی انکریز کرتا ہے اور وہ اس کے ایگریسو بیہیویئر کا سبب بنتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ اس کی غذائی ضروریات نیچرل ہوں جس میں دودھ بھی ہو, جس میں باقی جو پروٹینیس فوڈ ہے وہ بھی ہو, اور مارکیٹ کے اندر جو چیزیں ہم انہیں کھلا رہے ہیں وہ نیچرل آئل سے بنی ہوں. اور پرانا بہت زیادہ پرانا گھی بعض اوقات احتمال یہ ہوتا ہے کہ سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں اور خاص طور پر چپس اور اس طرح کی چیزیں جو پرانے گھی میں بنی ہوں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. پرانا گھی جو ہے نا دیٹ ہیز بیکم پائزنس اور بچوں کے لیے خاص طور پر. اور آپ کو شاید اندازہ ہو کہ بعض دودھ کی کمپنیز جو دودھ خراب ہو جاتا ہے اس میں فلیور ڈال کے تو اس کو کیمیکل سے ٹھیک کر کے تو وہ بچوں کا دودھ بنا دیتے ہیں. تو سب اسٹینڈرڈ دودھ مت استعمال کریں بچوں کے لیے. جو مارکیٹ کا فوڈ ہے اور دودھ خاص طور پر اس کے لیے ایسی کمپنیز کا انتخاب کریں جن کا معیار اچھا ہے اور وہ انٹرنیشنلی نیشنلی اداروں سے اسٹینڈرڈائزڈ اداروں سے وہ پاس شدہ ہے. تھینک یو ویری مچ. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد.